بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کو 13 ضربوں کی مصلحت۔ دوستو، اگر ہم حساب لگا کر بات کریں تو شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی حکومت کو ابدی بنایا بھی شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کی ابدیت میں سب سے زیادہ حصہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پاک قافلہ تسلیم و رضا کا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس مبارک رحمت اللہ واسعہ اجر اللہ فرج شریف کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصرت طلب کی تھی تو ساری مخلوق نے لبیک کہا، مگر کسی کی نصرت قبول نہ ہوئی کیونکہ وہ دشمن کے خلاف فتح کو سامنے رکھے ہوئے تھے۔ شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت منظور ہوئی تھی کیونکہ وہ آخری شہنشاہ اجر اللہ فرج شریف کی حکومت کو ابدی بنانے میں کلی نصرت کر سکتے تھے، جو نہ جنات کر سکتے تھے، نہ ملکوت، نہ کوئی اور چیز یہ کام کر سکتی تھی۔ دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 13 ضربوں کی مصلحت کیا تھی۔ میں اس پر زیادہ تفصیل تو نہیں دے سکتا، ہاں یہاں صرف ایک راز کو منکشف کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے منع میں ازل شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف نے میرے شعور میں ڈالا ہے۔ دوستو، آپ نے بارہا یہ تو سنا ہوگا کہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو 13 ضربوں سے شہید کیا گیا تھا، مگر کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ ان ضربوں کی تعداد 13 کیوں تھی؟ نہ ایک ضرب کم ہوئی نہ ایک زیادہ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، کربلا کا میدان ہے، امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری سجدے کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر ظالم ازلی ملعون ہاتھ میں حربہ لے کر آتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ارواح یہ منظر دیکھنے کے لیے کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ پورا عالم ملکوت اس آخری سجدے کو دیکھنے کے لیے حاضر ہے۔ جنات و ارواح کا ایک سمندر موجیں مار رہا ہے، سارے اس آخری سجدے کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اطہر سجدے میں رکھا۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ان کے سب سے زیادہ قریب تشریف فرما ہے۔ اس وقت ملعون ازل امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے میں دیکھ کر ضرب لگانا چاہتا ہی تھا کہ سب سے پہلے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گلوئے مبارک ان کے گلے عطر پر رکھ دیا۔ صاحب سر الشہادتین کا بھی یہی قول ہے کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت دراصل شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تھی، یعنی جو ہی ملعون ازل نے ضرب لگائی تو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گلوہ عطر پیش کیا۔ پہلے ضرب انہوں نے اپنے گلوہ مبارک پر قبول فرمائی، اس کے بعد اس ملعون نے دیکھا کہ اس کی پہلی ضرب کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے دوسری ضرب لگانا چاہی تو فوراً امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گلوہ مبارک امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے گلوہ مبارک پر رکھ دیا۔ دوسری ضرب انہوں نے قبول فرمائی، اس کے بعد ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا نے اپنا گلوہ مبارک رکھا۔ اس طرح سارے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اپنا گلوہ عطر پیش کرتے گئے۔ اسی لیے ارشاد ہے کہ جب خروج ہوگا تو سارے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے گلوہ عطر پر اس ملعون کی ضربوں کے نشان موجود ہوں گے۔ اسی طرح سارے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنا اپنا گلوہ مبارک رکھتے چلے گئے اور ایک ایک ضرب قبول فرماتے گئے تائیں کہ 13ویں ضرب چلنے کو آ گئی۔ اس وقت ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف نے اپنا گلوہ مبارک اپنے جد اطہر علیہ الصلوۃ والسلام کے گلوہ عطر پر رکھ دیا۔ یہی وہ قیامت کی گھڑی تھی کہ یہ منظر دیکھ کر سارے انبیاء ماسلف علیہ السلام کی سانسیں سینوں میں اٹک گئیں، ملکوت کی نبضیں ڈوبنے لگیں، عالم ارواح کی جملہ مظلومین کی چیخیں نکل گئیں اور خالق سے عرض کیا، خالق یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہمارے منتقم اجر اللہ فرج شریف ہیں، یہی تو ہمارا آخری سہارا ہے، کیا یہ کیا ہونے والا ہے جس کے لیے اولین و آخرین نے اپنی زندگیوں کے نذرانے دیے ہیں؟ کیا انہیں بھی مصائب کا نشانہ لگنے دیا جائے؟ سارے عالم ارواح میں کہرام بپا ہوا، ہر طرف سے یہی آواز آئی، خالق اس خنجر ظلم کو توڑ دے، ہمارے آخری سہارے کو اس ظلم کی ضرب سے محفوظ رکھ۔ جب 1,24,000 نبی اور عالم ملکوت و عالم ارواح میں کہرام بپا ہوا تو اس وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری لخت جگر سے فرمایا، بیٹے یہ سب کچھ تو ہم آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے جتنے مصائب برداشت کیے
آپ کے لیے کی ہیں. آپ اپنا گلوئے مبارک ہٹا لیں. ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں مگر آپ کے گلوئے مبارک پر اس خنجر کا نشان نہیں دیکھ سکتے. آپ فوراً اپنا گلوئے مبارک ہٹا لیں. اس وقت ملعون ازر نے ضرب لگائی. سارے عالم ارواح و ملکوت وہاں انبیاء نے دیکھا کہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے اپنا گلوئے عطر اپنے لخت جگر کے گلوئے مبارک پر رکھ دیا، اور ظالم نے دیکھا کہ امام مظلوم علیہ السلام کا جسم میں عطر سجدے میں ہے مگر سارے عطر سجدہ گاہ پر علیحدہ رکھا ہوا ہے. گویا امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے آخری لخت جگر اجر اللہ فرج شریف پر اپنا سارے عطر قربان کر دیا. اس لیے آج بھی ہمارے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف فرماتے ہیں ہمیں وقت نے مؤخر کر دیا اور آپ کی نصرت سے دور کر دیا، اور ہم آپ کی نصرت میں ان سے جنگ بھی نہیں کر سکے جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اور ہم دشمنوں کے مقابلے کے لیے کھڑے بھی نہ ہو سکے. اس لیے ہم دن رات اشکوں کے بجائے خون کے آنسو بہاتے رہیں گے. یعنی آج بھی ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف اس وقت کو یاد کر کے گریہ فرماتے ہیں، کیونکہ وہ سما و منظر آج بھی ان کے سامنے تازہ ہے. کیونکہ امام کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی وہ حال جاری کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے ان کے غم و مصائب میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اب ان کے دکھوں دردوں کے خاتمہ کا دن جلدی آئے، ان کی ابدی خوشیاں جلدی ہوں، اولین و آخرین کی قربانیوں کا نتیجہ جلدی ظاہر ہو، اور اس دنیا پر محمد و آل محمد علیہ السلام کی ابدی حکومت جلدی ظاہر ہو، اور جملہ صابرین کو ان کے صبروں کا میٹھا پھل جلدی ملے. آمین یا رب العالمین. دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالی کا. یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اجر اللہ فرج شریف جلد 3 سے پیش کیا ہے. اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. الجل الجل یا اثارت الحسین، الجل الجل یا وارث خون امام حسین، الجل الجل یا مسرت مولا امام حسین اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.